من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ حقوق ہمسایہ مہم جو 21 نومبر سے سٹارٹ ہوئی ہے، جماعت اسلامی ہند لکھنؤ یونٹ اس کو پوری طرح اچھی طرح سے ہر جگہ اس کا پروگرام ہو رہا ہے۔ تو آج جو پروگرام ہے اس کی ذمہ داری اس میں مجھے ملی ہے، اور جو مطالعہ قرآن کے تھرو جو میں نے مطالعہ کیا ہے اور کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو بھی پڑوسی کے حقوق ہے، جو اس کے ریلیٹڈ آیت ہے، ایک بہت مشہور آیت جو جتنے بھی مفسر اور جو لوگ حقوق بتاتے ہیں پڑوسی کے، وہ اس آیت کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔ تو میں اسی آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا، مطالعہ جو میں نے کیا اس کے لیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہر شخص، اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام بندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو اسٹارٹ ہوئی ہے یہ آیت، اس میں سب سے پہلا جو ذکر آیا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایک انسان جو ایمان والا، جو مسلمان ہے، اس پہ سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق۔ تو ہم سارے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا اسٹارٹ کریں کہ کتنے باتوں پر قرآن اور حدیث میں جو ذکر آیا ہے، جو حکم ہمیں ملا ہے، ان میں سے ہم کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا کراس چیک ہو جائے گا۔ قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر تیری عبادت نہیں آیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے برا کیا لگے گا؟ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم ہے۔ یہ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کا کسی کو درجہ دینا، یا کوئی کام میرا ہو گیا تو ہم کو اللہ کی جگہ کسی اور کو اس کا یہ بتانا ہے کہ میرے فلانے کی مدد سے میرا ایسا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ذریعہ ضرور دیا ہے، لیکن وہ اللہ کی جب تک مرضی، اللہ کی اجازت جب کوئی چیز میں نہیں آئے گی، تو بنا اللہ کی اجازت کے ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو یہ ہمیں دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت شروع ہوئی ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ دیکھیے جب میں نے اپنا چینل فکر ریڈیو اسٹارٹ کیا تھا تو بہت سارے سوالات مجھ سے آتے تھے۔ میرے کافر جو دوست، جو غیر نان مسلم دوست ہیں ہمارے، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ تو بولتے ہو کہ بت پرستی نہیں کی جاتی، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں میں جو ہے کعبے کو پوجتے ہیں، کعبے کو چومتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہے کہ تم لوگ کعبے کی پوجا کرتے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ قرآن میں واضح طور پہ یہ بات آ چکی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس رب کی، نہ کہ اس رب کے گھر کی۔ تو ہم لوگ اس کے احترام میں اس کو چومتے ہیں، نہ کہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
وبالوالدین احسانا، یہ کوئی بات کہی نہیں جا رہی، یہ حکم ہے، یہ آبلیگیشن ہے، یہ ہم پہ لاگو کیا جا رہا ہے۔ آپشن اور چوائس نہیں دی گئی یہاں پر کہ تم چاہو تو کرو، تم چاہو تو نہ کرو، یہ ڈائریکٹ ہے کہ تم کو کسی حال میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا طریقے سے پیش آنا ہو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک واقعہ جو کہ اسما بن بکر جو تھی، ان کے والدہ اور ان کے جو والدہ تھی وہ مشرک تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی ساری باتیں مانو سوائے اس کے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوں۔ اگر ماں یا باپ آپ کو مندر لے جانے کو بھی کہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے وہاں پہنچائیں۔ ایک بات تو ٹکراتی ہے ان کی، اگر ماں باپ کہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حسن سلوک نہ کرو، تو وہاں پر ہم کو ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ سب سے پہلا ہمارا حق اللہ تعالیٰ پر ہے، اور اللہ کے حق کے بعد جہاں جہاں پر قرآن میں اللہ کا حق آیا ہے، زیادہ تر جگہ پہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق آیا ہے۔ والدین کا حق تو والدین، اور قرآن میں کتنی بہترین دعا آئی، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کتنی حدیثیں آ گئی ہیں ماں سے باپ سے ریلیٹڈ کیا کیا ان کا، یہ اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ ماں کا احترام اور والد اور والدہ کا احترام کتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ انہی لوگوں سے ہماری رشتہ داری بڑھتی ہے، والد اور والدہ کے ذریعہ ہی ہمارے رشتہ دار آتے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم آیا قریبی رشتہ داروں۔ ایک رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کے کلوز اور ایک آپ کے دور کے رشتہ دار۔ تو پہلا حق اللہ کا، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتیموں کا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ لوگ واقف ہوں گے یتیم سے، جس کے والد کا انتقال ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اسے یتیم کی گنتی میں، یتیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ جن کے والد ان کے بالغ ہونے سے پہلے گزر گئے۔ مسکینوں کا، یعنی سبھی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ مسکین بھی جانتے ہیں جن کے پاس اپنی بیسک 3 ٹائم کا کھانا وہ نہیں کھا سکتے ہیں، بیسک نیڈز کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ اصل معنی میں مسکین انہی کو کہا گیا ہے۔ قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص، اور راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام بندیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہے پڑوسی کی۔ پڑوسی کی 3 قسمیں۔ ہم لوگ جب ہم لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا یا پڑھا نہیں ہوگا جنہوں نے، ان کے ذہن میں پڑوسی صرف ایک ہیں، اپنا گھر کا دروازہ کھولا، باہر گھر دکھا، یہ پڑوسی ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب تفسیر کو پڑھیں گے، جب سمجھیں گے، تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے بغل والے پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے جو گھر سے قریب ہے، لیکن پڑوسی جو ہے 3 کیٹیگری ہے پڑوسی کی۔ ایک ایسے پڑوسی جو مسلمان بھی ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ایک ایسے پڑوسی جو نان مسلم ہیں اور ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں باقی، اور ایک پڑوسی وقتی طور کے پڑوسی۔ وقتی طور کے پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم مارکیٹ میں سبزی لینے گئے، وہاں پر جو ہمارے آس پاس انوائرمنٹ کو دیکھیے، کہیں پڑوسی آپ کے ہر طرف ہیں، اور ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جس طرح کے پڑوسی ہیں۔ آپ کے ساتھ پڑھنے والے، آپ کے ساتھ کھیلنے والے، آپ کے ساتھ آفس جانے والے، آپ کے ساتھ بس میں سفر کرنے والے، آپ کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنے والے، یہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی ہیں وقتی طور کے۔
اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا اعلیٰ مذہب ہے کہ یہ پڑوسی میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو پڑوسی ہے, مسلمان پڑوسی ہے, سکھ پڑوسی. یہاں پر کسی ریلیجن کو نہیں کہا گیا ہے, پڑوسی کوئی بھی ہو, ہمیں اپنے پڑوسیوں کا احترام کرنا چاہیے. بے شک اور یہاں پر ایک ذکر آیا کہ اور اپنے غلام بندیوں کا. پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ غلام خریدتے تھے اور غلاموں کو رکھا کرتے تھے, لیکن اب جو ہے یہ سسٹم نہیں ہے کہ غلام والا سسٹم تو ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. اب ہمارے یہاں کیا, اب ہم پہ اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ جو ملازم ہیں, جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں, ہم خیر ان کے مالک تو نہیں ہیں, لیکن ان دا سینس اگر دیکھا جائے تو ہمارا حق ان پر کتنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کے لیے. آپ نے سنا ہوگا بلال رضی اللہ عنہ کا نام. بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ بھی ایک غلام تھے جنہوں نے سب سے پہلی بار اذان دی تھی, وہ تھے بلال. اور اسلام میں سب سے پہلے, اسلام میں سب سے زیادہ جو لوگ آئے تھے وہ غلام. انہوں نے اسلام کے طرف اس لیے متاثر ہوئے تھے کہ اسلام نے ان کے حق کے بارے میں بات کی تھی. اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جو اونچ نیچ, اوپر نیچے, چھوٹا بڑا, امیر غریب کسی کو نہیں دیکھتا. اس کے نظر میں سارے لوگ برابر ہیں. بے شک اللہ کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. یہاں اترانے سے یہ مراد ہے کہ اللہ اگر آپ کو کچھ دیتا ہے, اللہ نے اگر مجھے کچھ نوازا ہے, تو اندر انسان کا تکبر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے. تو آپ یہ بات جان لیں کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کے برابری نہیں کر سکتا. کسی کے اندر جسمانی قوت دی ہے انسان, اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر ذہنی قوت دی ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ آئنسٹائن اور مائک ٹائسن کی کشتی کرا دیں تو یہ بےوقوفی ہو جائے گی. آئنسٹائن سائنسداں ہیں اور مائک ٹائسن کشتی باز. ان کے پاس کچھ اور صلاحیت ہے, ان کے پاس کچھ اور. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قوتیں دی ہیں. کسی کے پاس کوئی کسی چیز میں اچھا ہے تو کوئی کسی چیز میں اچھا ہے. یہ قوت کس لیے دی گئی؟ تاکہ دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے. اگر ہر انسان ایک طرح ہو جاتا تو دنیا بیلنس میں کیسے رہتی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں پہ ہم عمل کریں. اب کچھ حدیثیں میں بیان کروں گا, کیونکہ یہ پروگرام ہی جو ہے وہ ہمیں حقوق ہمسایہ مہم, تو کچھ حدیثیں ہیں, کچھ واقعے ہیں, اس کے بعد میں اپنی باتوں کو مکمل کروں گا. تو ایک واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے, عبداللہ بن عمر جو تھے, ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو وہ اپنی وائف کو بولتے ہیں, وہ دو بکرے لاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لا کر بولتے ہیں کہ اے میری بیوی, جب یہ بکرا ذبح ہو, اس کا گوشت پک جائے تو اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچا دینا. اور ان کا پڑوسی جو تھا وہ مشرک تھا, وہ کافر تھا. تو جب 5 دن بچے, پھر انہوں نے اپنی وائف سے کہا, اے میری بیوی, یہ گوشت جب پک جائے, جب ذبح ہو جائے بکری اور گوشت پک جائے بکرا, تو اس کا گوشت جو ہے پہنچا دینا. کہاں؟ پڑوسی کو جا کر دے دینا. ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے. پھر بچے 3 دن, پھر وہی بات انہوں نے دہرائی. ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب عقیقے کا دن آ گیا. آپ نے عبداللہ بن عمر نے بکرے کے اوپر چاقو چلائی, چھری چلائی. جب ذبح کر لیا تو اپنی بیوی سے پھر وہ بات دہرائی کہ اے بیوی, اے فلاں, تم یہ گوشت اپنے پڑوسی کو جا کر دے دینا. پھر ان کی بیوی نے کہا جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے انہوں نے بوٹی بنائی, بوٹی بنانے کے بعد پھر یہ بات کہی. بیوی نے کہا جی ٹھیک ہے. جب گوشت چڑھ گیا, جب گوشت پک رہا تھا, تو جب انہوں نے اپنی بیوی سے, وہ جو ہے بار بار جاتے کچن باورچی خانے میں اور ڈھکن ہٹا کر دیکھتے رہتے کتنا پکا کتنا گلا.
تو ان کی بیوی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کتنا پکا، پکنے کے بعد اسے مجھے اپنے پڑوسی کو دینا، اے میری بیوی اسے جا کر پہنچا دینا۔ ان کی بیوی غصہ ہو گئی، بولی مجھے پتا ہے آپ مجھے یہ بات پچھلے 7 دن سے سمجھا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کو پڑوسی کو دینا ہے، میں دے دوں گی۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی غصہ مت ہو، آج میں جب جمعے کا خطبہ سن رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی تاکید کی، اتنا حق بتایا کہ مجھے اندیشہ ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو ہمارے گھر کا وارث، یعنی کہیں کچھ ایسا بول دے کہ تمہارے گھر میں تمہارے پڑوسی کا حصہ ہے۔ تو ذرا دیکھیے کہ ہم اپنے پڑوسی سے کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اور جس قرآن حدیث اور کتنی حدیثیں ہیں، ابھی جو بیان آگے آئے گا، برادر عروج میرے چھوٹے بھائی عروج پرویز ہیں، ان کو بھی اس موضوع پہ بیان کرنا ہے، کیونکہ میرا جو ہے درس قرآن یعنی مطالعہ قرآن کا پروگرام تھا، تو اس میں میں اپنی بات کو تھوڑا کم کر کے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ جس پڑوسی کا اتنا حق اتنے بار اس کو اس طرح سے واضح کیا گیا، اگر اس کو تکلیف دیں گے تو گناہ بھی اس کے برابر ہوگا، یعنی جس کا اتنا حق ہے، جس کے بارے میں اتنی باتیں آ رہی ہیں، تو اس کو تکلیف دینے پہ کیسا کیا ہوگا۔ جیسے آج کل ایک حدیث میں آیا وہ شخص جنت نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ سوچئے، ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص جنت نہیں جا سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا صحابہ کون، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم کتنی تہجد نماز پڑھ لیں، چاہے کتنی عبادت کر لیں، اگر اپنے زبان اپنی حرکت سے کسی طرح سے بھی اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اسی میں ایک عورت کا واقعہ کہ 2 عورت تھی، ایک عورت کے بارے میں بیان آیا کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت نمازی، بہت پرہیزگار، اور لیکن وہ اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتی تھی اپنے پڑوسی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس عورت کا کیا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کی مستحق بالکل نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف ایک عورت تھی جو فرض نمازیں پڑھا کرتی تھی، فرض روزے رکھا کرتی تھی، اور اپنے پڑوسیوں سے کافی اچھی طرح سے باتیں کرتی تھی اور پڑوسیوں سے مل جل کر رہتی تھی۔ تو ان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت کی مستحق ہے، انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی۔ تو بولنے کو تو ایسا ہے کہ انسان اگر بولنا شروع کرے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تو پوری راتیں کم پڑ جائیں، لیکن ہم پوری طرح سے بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔